محقق اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبدالجبار صاحب سلفی دامت فیوزہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین حضرات، آج ہم مرکز اہل حق موضع بھی میں ایک پاکیزہ نسبت کی روح سے جمع ہوئے ہیں، اور آج الحمدللہ اس مرکز اہل حق میں مدرسہ اصحاب بدر کی افتتاحی تقریب سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو باہم بیٹھنے کا ایک موقع عطا کر دیا اور اس روحانی سرزمین پر حاضری کا بہانہ عطا کر دیا. دوستو، با کردار والدین کے کاموں کو با کردار اولادیں سنبھالتی ہیں. توالد و تناسل کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد صرف دنیا میں انسانی آبادی کی بڑھوتری نہیں، بلکہ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ بڑوں کا نیک کام اولاد کے ذریعے صدقہ جاریہ بن کے آگے پھیلتا رہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کی تھی تو انہوں نے سر دست کھڑے کھڑے پسینے میں شرابور دو دعائیں مانگ لیں. ایک تو یہ کہ اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، ربنا تقبل منا. دوسرا یہ فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ مجھے اور میری اولاد میں سے ایک پاکیزہ جماعت کو مقرر کر دے کہ جو تیرے کلمہ توحید کا پھریرا بلند کرتی رہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو خالق کائنات نے قبول کیا. اللہ پاک نے ان کی ذریت میں 18,000 انبیاء پیدا کر دیے. بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ والدین جن کی اولادیں باپ کا جمع کیا ہوا پیسہ اجاڑتی نہیں. باپ جن نقوشے پر انوار پہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ ان کی چمک اور دمک میں اضافہ کر دیتے ہیں. دنیا والوں کو فخر محسوس ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.
آج ہم ایک ایسی جگہ پہ جمع ہوئے ہیں جہاں پہلے بھی الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. آج ہم ایک ایسی جگہ پہ جمع ہو گئے جس علاقہ کے قبرستان میں وہ والدین دفن ہیں جن کی اولادوں نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے. وہ اولاد ہی کیا جو باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے. وہ اولاد ہی کیا جو خاندان کے لیے ہتک کا سبب بن جائے. اولاد تو وہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر باپ کی پگڑی یاد آ جائے. پوری تاریخ بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے. نیک بخت اولادوں کے چہروں پر باپ دادا کی تاریخ مرتب ہوتی ہے. ان کی پیشانی کا نور بتاتا ہے کہ یہ کس کا خون ہے. ان کا کردار، ان کا عمل اور ان کے اندر جو اللہ پاک نے انسانیت کا جوہر رکھا ہوتا ہے، اس جوہر کی چمک اور دمک بتاتی ہے کہ یہ کس کا خون ہے. اور دوستو، ایسی اولادیں اس فانی دنیا میں مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ایسی اولادیں عطا کر دے. آمین ذرا اونچی کہہ دیں. یہ جو جلسوں میں آمین ہوتی ہے نا، اس میں ہم غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں. احتیاط کیا کریں نماز کے اندر. نماز کے بغیر جتنا مرضی زور لگائیں. اور یہ بھی جو ہے یہ تو ویسے بھی ہماری آزادی کی جگہ ہے. گھر میں ہماری بیویاں نہیں سنتی لیکن بھی میں ہماری سنی جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے نا. الحمدللہ. اللہ اکبر. دوستو، آج ہم بڑی قیمتی باتیں کی ہیں ہمارے بھائیوں نے، علماء کرام نے. آج ہم ناز کرتے ہیں کہ جناب ہم نے دنیا میں اس قدر ترقی کر لی ہے، اس قدر اپنا نام روشن کر دیا ہے، اپنے کاروبار کو پروان چڑھایا ہے، اپنی زراعت کو، اپنی کاشتکاری کو، اپنی تجارت کو. آج یہ افتتاحی تقریب ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے، با کردار لوگ اپنی تجارتوں پہ، اپنی زراعتوں پہ، اپنے روپے پیسے پہ محض اپنے خاندان کے نام پہ ناز نہیں کرتے، مقدر والی اولاد پہ ناز کرتے ہیں. کسے پتا تھا آج جس دور میں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، دنیاوی سہولتوں کے اعتبار سے آج یہاں کوئی کمی ہے؟ جو سہولتیں پیرس، واشنگٹن، لاہور، کراچی والوں کو میسر ہیں وہ سب کچھ بھی میں موجود ہے. دور جدید کی کون سی سہولت ہے؟ دور جدید کی کون سی ضرورت ہے جو آج مہیا نہیں؟ اگر آج یہاں بیٹھ کر دین کی آواز لگ رہی ہے تو یہ آج والوں کا کمال نہیں، یہ قبرستان میں سوئے ہوئے بزرگوں کا کمال ہے. بس بھائی، جون جولائی کا مہینہ ہے اور گرمی بڑی شدید ہے. آپ کے جذبات سلامت تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ناز کس پہ کرتے ہیں؟ مقدر والی اولاد پہ.
ہم اپنی اپنی پنچایتوں اپنے اپنے یاروں دوستوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے بول بولتے ہیں، او جی ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، اور چکوال والے ایک اگلی بات بھی کرتے ہیں، او جی اسی تے کٹیاں نو چو لیندے ہیں جی۔ دنیا پہ ناز کرنا، روپے پیسے پہ تجارت پہ ناز کرنا قارون کا کام ہے، مقدر والی اولاد پہ ناز کرنا شان ابراہیمی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے تیری توحید کا پھریرا بلند کیا، تیرے گھر کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ مزہ تو تب ہے نا کہ میری اولاد میں بھی ایک جماعت پیدا کر دے جو میرے نام کو میرے کام کو زندہ رکھے۔ پتہ چلا اگر کسی اولاد پہ ناز بنتا ہے تو اسی اولاد پہ بنتا ہے جو ماں باپ کی نورانی میراث کو آگے لے کر چلتی ہے۔ آج سے 450 سال پہلے کسے پتا تھا کہ موزہ بھی کے اندر سکونت پذیر ہونے والے حاجی نظام الدین کے گود میں کوئی صدر الدین پیدا ہوگا، اور پھر صدر الدین کی گود میں کوئی کرم الدین دبیر آنکھ کھولے گا، اور پھر کرم الدین دبیر کی گود میں قاضی مظہر حسین آنکھ کھولے گا، اور پھر قاضی مظہر حسین کی گود میں قاضی ظہور حسین آنکھ کھولیں گے، اور پھر قاضی ظہور حسین کی گود میں راغب حسین مدرسہ اصحاب بدر کا افتتاح کریں گے۔ یہ عظمت والوں کو نشان ملتا ہے۔ ناز کیا جاتا ہے پیچھے، مستقبل کو نہیں دیکھا جاتا۔ جس کا ماضی روشن ہوتا ہے اس کا مستقبل خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ جس کا ماضی نہیں، جس کے دامن میں کردار نہیں، جس کے دامن میں خدمت دین کے پھول نہیں، اس کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ جس کا ماضی روشن ہوتا ہے اس کا مستقبل خود بخود روشن ہوتا ہے۔ یہی دین کا اصول ہے، یہی اخلاقیات کا اصول ہے۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، تاریخ اسلامی کا سب سے پہلا مدرسہ وجود میں آیا۔ مجھے ٹائم ملا ہے 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ کتنا جی؟ 1 گھنٹہ، یعنی 40 منٹ تو ملے ہیں نا، 1 گھنٹہ میں نے خود ملا لیا ہے۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ میں نے کہا ہے نا کہ جو ہماری بیویوں کے آگے نہیں چلتی لیکن بھی میں ہماری چل جاتی ہے، تو 1 گھنٹہ 40 منٹ بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ اگلی باتیں ہوں گی، مہمان آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ابا تسلی سے رہیں، میں جلدی جان نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، پہلا مدرسہ وجود میں آیا، تاریخ اسلام کا بھی تاریخ انسانیت کا بھی۔ مدرسے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے بھائیوں۔ خلافت راشدہ، کتنی چیزوں کا؟ بقدر ضرورت عمارت، نمبر 2 پڑھانے والے استاد، نمبر 3 پڑھنے والے طلبہ، نمبر 4 پڑھایا جانے والا نصاب۔ عمارت موجود ہے، استاد موجود ہے، نصاب موجود ہے، طلبہ موجود نہیں تو مدرسہ چل سکتا؟ طلبہ موجود ہیں، نصاب موجود ہے، بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، استاد نہیں تو مدرسہ چل سکتا؟ استاد موجود ہیں، عمارت موجود ہے، طلبہ موجود ہیں، نصاب موجود نہیں تو بھی مدرسہ چل سکتا؟ 4 چیزیں آپس میں جڑ جائیں، جماعت بن جاتی ہے، ید اللہ علی الجماع، پھر جماعت پر خدا کی نصرت آ جاتی ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ جو وجود میں آیا، اس مدرسے کا نام مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ۔ اس مدرسے کے سب سے پہلے استاذ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جنہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر اعلان کیا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے. اس مدرسے میں پڑھایا جانے والا نصاب قرآن مجید اور صحبت رسول، اور اس نصاب کو پڑھنے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاگرد کی کامیابی کا دار و مدار استاد کو جاتا ہے، ادارے کو جاتا ہے. اگر شاگرد ناکام ہوں گے، اگر شاگرد فیل ہوں گے، ہر بندہ کہے گا اس ادارے میں، اس مدرسہ میں، اس اسکول میں، اس اکیڈمی میں معیاری تعلیم نہیں ہوتی. کامیاب شاگرد دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اپنے استاد کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے نصاب کے لیے ایک مثال ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے. سب سے پہلا مدرسہ جس میں پڑھنے والے نبی کے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پڑھایا جانے والا نصاب قرآن مجید تھا. اس مدرسے سے جو مدرسوں کی شاخیں نکلی تو پورے عالم میں اہل سنت والجماعت کے مدرسے بن گئے. اللہ پاک نے پورے عالم میں ایک جال بچھا دیا، فیضان کو عام کر دیا، اور یہ فیضان پھیلتے 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 جب ہندوستان کی تاریخ میں داخل ہوا تو ایک بڑے عجیب موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. میں بلا خوف تردید یہ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، آج متحدہ برِ صغیر میں، یعنی صرف انڈیا نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیپ، سری لنکا، جتنا متحدہ برِ صغیر ہے، برما تک، اس میں آج دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے، امامیوں کے، اپنوں کے، بیگانوں کے جتنے مدرسے موجود ہیں، ان سب کو مدرسے بنانے کا شعور عطا کرنے والے امام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں. اور جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنے بہترین نتائج سامنے آتے ہیں. جب انگریز نے برِ صغیر میں اپنے قدم جمائے اور اہل حق نے ان کا مقابلہ کیا، اور وقتی طور پر جب یہ مزاحمت ناکام ہوتی دکھائی دی تو حضرت امام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ قوم کا رخ موڑ دیا جائے اور ان کے فکری شعور کو تعلیم، علم، ایمان اور تقوی سے مزین کر دیا جائے. چنانچہ امام الکبیر رحمہ اللہ نے اپنے رفقا حاجی عابد حسین اور دیگر اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ مل کر جب دیوبند جیسی ایک گمنام بستی میں مدرسے کی بنیاد رکھی تو آج بڑے بڑے نامی گرامی شہر شہرت میں پیچھے رہ گئے، دیوبند کا نام آگے بڑھ گیا. اس لیے کہ شہر، ملک اور علاقے یہ مادی بنیادوں پر ترقی نہیں کرتے، یہ ترقی کرتے ہیں علم کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر، فہم کی بنیاد پر. اور آپ حیران ہوں گے، میں بڑی رفتار کے ساتھ دیوبند کو بھی کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اور کسی نسبت سے میں یہ آپس میں جوڑ لگا کے پھر انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر دوں گا. جس وقت دارالعلوم دیوبند کے طلباء کی پہلی دستار بندی کا موقع آیا تو آپ جانتے ہیں اس وقت پگڑیاں باندھنے والے طلباء میں کون کون تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ. اور عجیب بات یہ ہے، جلسہ سج گیا، علماء اسٹیج پہ آ گئے، شیخ الہند، امام العالم
مولانا محمود حسن دیوبندی جن کے بھتیجے نے اگر اپنے زمانہ کے اندر رجال کار پیدا کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا تھا تو موزہ بھی کو سمجھا تھا، اور حضرت شیخ الہند کے بھتیجے مولانا ارشد عثمانی یہاں موزہ بھی میں تشریف لائے، مولانا کرم الدین دبیر سے مشورہ کیا، اور مولانا کرم الدین دبیر نے اور آپ کی ہمشیرہ نے 5 روپے دیوبند کے لیے چندہ پیش کیا۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور ناز والے اپنی تاریخ پہ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا تعلق کن لوگوں سے بنایا ہے۔ جب دارالعلوم دیوبند میں جلسہ شروع ہو گیا، علماء اسٹیج پہ تشریف لائے، پگڑیاں لائی گئیں، تو جن 5 طلبہ کی دستار بندی کرنی تھی نا، وہ سارے دوڑ گئے۔ توجہ ہے، طلبہ دوڑ گئے۔ اب تو چھلانگ لگا کے کہتے ہیں نا جی پگڑی باندھ دو جی، وہ سارے طلبہ بھاگ گئے۔ اور بھائی وضو کیا تھا جن کے لیے، مرے تھے جن کے لیے، وہ رہے وضو کرتے، جن کے لیے جلسہ سجایا تھا وہ کہاں ہیں؟ پگڑیاں باندھنی ہیں، دستار بندی کرنی ہے، علماء آ گئے ہیں، طلبہ کہاں ہیں؟ تو کوئی ادھر چھپ گیا، کوئی ادھر چھپ گیا، کوئی ادھر چھپ گیا۔ ایک استاد کی نظر پڑ گئی اس طالب علم پر جس کو مستقبل کی دنیا حکیم الامت کہتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بلایا اور کہا میاں خیریت تو ہے، بھاگتے پھرتے ہو، تمہاری دستار بندی ہے۔ تو حکیم الامت نے کیا جواب دیا، سنیے۔ حضرت جی ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم شیخ الہند کے ہاتھوں سے دستار بندی کروائیں، کل کو اگر ہمارے اعمال میں کوئی کمزوری آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے، شیخ الہند کے شاگرد ایسے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے استاد کے لیے داغ نہیں بننا چاہتے، ہم دیوبند کے لیے دھبا نہیں بننا چاہتے۔ پھر کیا جواب دیا حضرت گنگوہی نے؟ فرمایا پگڑیاں باندھ لو، پگڑیاں باندھ لو، تمہارے دل میں یہ احساس ہے نا تو پھر سن لو، انشاءاللہ رہتی دنیا تک تم ہی تم ہوگے۔ رہتی دنیا تک تم ہی تم ہوگے، استاد تمہارے ناموں پہ ناز کریں گے، دیوبند کی دھرتی تمہارے نام پہ ناز کرے گی۔ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ دیوبند کے فیضان کا سب سے پہلا چراغ ضلع سہارنپور ہی میں، یعنی بستی دیوبند میں دارالعلوم بن گیا، اور سہارنپور شہر میں جامعہ مظاہر العلوم بن گیا۔ دیوبند کے فیض یافتگان کی پہلی کھیپ میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری تھے، اور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی پہلی کھیپ میں جو 4 طلبہ تھے ان میں ایک ابو الفضل مولانا کرم الدین دبیر تھے۔ 1953 پیدائش ہے، 63 73 20 سال کی عمر میں مولانا کرم الدین نے دستار فضیلت باندھی ہے۔ پڑھیے تاریخ سہارنپور۔ آج بھی اکابرین سہارنپور ناز کرتے ہیں کہ 1872 اور 73 کے زمانہ میں مظاہر العلوم کے کچے کمرہ میں بیٹھ کر مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کے سامنے زانوئے تلم طے کر کے جس کرم الدین نے حدیث پڑھی تھی، اس نے مستقبل میں گرداسپور کی عدالت میں جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کا گریبان جھنجھوڑ کے ختم نبوت کا ایسا نعرہ مستانہ بلند کر دیا کہ ختم نبوت اس خاندان کی پہچان بن گئی۔ دو بھائی یہاں سے جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مولانا کرم الدین اور مولانا محمد حسن فیضی، دونوں کی قبریں آج ساتھ ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان قبروں کے نشان بھی اور قبروں والوں کی اولادیں بھی قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابراہیمی نقوش پہ چلنے والوں کو مرنے نہیں دیتا۔
وہ دنیا سے مر جاتے ہیں، تاریخ میں نہیں مرتے۔ میں آج پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، اور صرف اپنے حلقہ میں نہیں، ہم نے 12 مرتبہ تحفظ ختم نبوت کے اجلاسوں میں اور اکابرین کے سامنے فخر کے ساتھ کہا، ختم نبوت کے محاذ پر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی قربانیوں کو 7 سلام، امیر شریعت کی قربانیوں کو 7 سلام، مولانا محمد علی منگیری کی خدمات کو 7 سلام۔ لیکن بات یہ ہے، وہ کون تھا جس نے دو بدو مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا تھا؟ وہ اسی موزہ بھی سے تعلق رکھنے والے مولانا کرم الدین دبیر تھے۔ اور پھر تاریخ اپنا رخ کیسے موڑتی ہے؟ جب دیکھا کہ پورے خطہ کے اندر اس پہلے مدرسہ کے فیض یافتگان کو متنازع بنا دیا گیا۔ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کے پہلے مدرسہ کے شاگردوں کا نام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا ان پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، تو امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھنؤ کے اندر بیٹھ کے کہا تھا، تاریخ موجود ہے، النجم کی فیلیں چلا چلا کے کہہ رہی ہیں، کرنوں کو مٹھی میں بھینچنا ممکن نہیں ہے، خوشبو کو مٹھی میں دبوچ کے دبانا ممکن نہیں ہے۔ بڑے بڑے حاسدین تاریخ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قاضی مظہر کا خاندان دب جائے، لیکن اللہ والے دبتے نہیں۔ وہ زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھنؤ کے پاٹا نالا کے اندر مقام پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، مجھے پورے ہندوستان میں اگر ناز ہے تو ایک بندے پر ہے، اور وہ ہیں ابو الفضل مولانا کرم الدین دبیر۔ پھر بخت والوں کو اولادیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ سلسلہ آگے چلایا، 1914 کا زمانہ آ گیا، یہی موضع بھی اس مقدس خاندان کے اندر ایک ایسے فرزند دل بند نے آنکھ کھولی جس پر آج دیوبند کے مدرسہ کو ناز ہے، اور وہ ہیں قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین۔ یہ دیوبند کا فیضان تھا۔ بس بھائی، یہ دیوبند کا فیضان تھا۔ آپ نے متعدد مرتبہ حضرت کی زبان سے اسی پلیٹ فارم پہ سنا اور کتابوں میں جا بجا لکھا کہ جب قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ کی تعالی علیہ 1937 کے زمانہ میں دیوبند تشریف لے گئے، تو آپ خود فرمایا کرتے تھے، میں چونکہ ایک مناظر اعظم مشہور و معروف باپ کی اولاد تھا، تو میری طبیعت کے اندر کچھ تصنع، کچھ لطافت، کچھ نزاکت اور کچھ بناوٹ تھی۔ کلف شدہ کپڑے اور بڑے ترے والی پگڑی لگا کر جب میں پیش ہوا شیخ المحدثین امام العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے سامنے، اور انہوں نے کہا مولانا کرم الدین کے بیٹے داخلے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا حضرت وہ میں ہوں، تو حضرت مدنی نے فرمایا اچھا آپ ہیں؟ فرمایا کرتے تھے حضرت مدنی کی پہلی نظر نے میری دل کی دنیا بدل دی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی پہلی نگاہ نے میرے دل کی دنیا بدل دی، اور پھر وہ مولانا قاضی مظہر حسین، میں کیا کیا بیان کروں۔ یہ مظہر کرم کے 1200 صفحات آج ملت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ کسی عظمت والوں کے تاریخ کو پڑھنا ہو، کسی کے مقام کو دیکھنا ہو، کسی کی خدمات کو دیکھنا ہو،
باتیں چبانے سے تاریخ نہیں بنتی، خون پسینہ لگانے سے تاریخ بنتی ہے۔ چھلانگے لگا کے فرنٹ پہ آ کے تصویریں کھنچوانے سے تاریخ نہیں بنتی، تاریخ بنتی ہے اخلاص سے، وفا کی تاریخ بنتی ہے محبتوں کی داستانیں رقم کرنے سے، اور یہ داستان رقم کر کے دکھائی ہے مولانا کرم الدین دبیر کی اولاد نے۔ اور پھر جب قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالی واپس تشریف لائے اور آپ نے مختلف محاذوں پر اپنی خدمت دین کا کام جاری کیا، تو سب سے پہلے آتے ہی آپ نے موضع بھی میں ہی اپنے والد کی زیر نگرانی مدرسے کا آغاز کر دیا۔ اور یہ جو مدرسہ ہے نا، اس کا آغاز حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں نہیں ہوا، اس سے پہلے دور دراز کے طلبہ مولانا کرم الدین صاحب کے پاس آ کے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی اس نے اپنے شاگرد شہاب الدین کو جاسوس بنا کے بھی کے اندر بھیجا کہ جا کے دیکھو تو صحیح گمنام قصبے میں ہمارے گریبان کون جھنجھوڑ رہا ہے۔ آج دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، چکوال کو لوگ نہیں جانتے، بھی کو جانتے ہیں۔ جہلم کے نام سے، ضلع جہلم پنجاب کے نام سے لوگ واقف نہیں۔ آج کھولیے تاریخ احمدیت کی 30 جلدیں جو ربفہ سے چھپ چکی ہیں۔ کاش ہمارے پاس سہولت اور انتظام ہوتا کہ ہم کتابیں ساتھ ساتھ لے کے چلتے۔ آج قادیانیوں نے 30 جلدوں کے اندر اپنی تاریخ احمدیت کے نام سے قلم بند کر دی ہے۔ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر ذمہ داری کے ساتھ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صفحے صفحے پر بھی کا ذکر ہے، صفحے صفحے پر کرم الدین کا ذکر ہے کہ برِ صغیر میں مرزا قادیانی کو سب سے زیادہ جس کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ اسی بھی کا مرد کلندر مولانا کرم الدین دبیر تھا۔ یہ معمولی بات ہے؟ یہ کوئی ہوائی باتیں ہیں کہ جن کو ہم بھول جائیں؟ لیکن بھائیوں، بات یہ ہے، ابھی لاہور میں ہمارے ایک بزرگ فوت ہوئے مولانا حافظ شاہ محمد رحمہ اللہ، 60 سال تک ایک مسجد مدرسہ میں کام کیا، اور ان کی تقرری کرنے والے کون تھے؟ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ مولانا اجمل قادری بتا رہے تھے کہ جب ہمارے دادا جان کے سامنے رحمان پورا اچھڑا، لاہور کے لوگ آئے کہ حضرت جی ایسا امام دینا بس دل خوش ہو جائے، تو حضرت لاہوری نے فرمایا امام ایسا دوں گا جس کا جنازہ تمہاری مسجد سے نکلے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پاک باز ہے، مگر نبی نہیں ہے۔ گناہوں سے پاک کون ہوتا ہے؟ صرف نبی۔ آج ہم عظمت والے خاندان کے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں تلاش کر کے لب کشائی کرتے ہیں، مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی ان کے دامن میں تو اتنے اعمال ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، یہ اپنے باپ دادا کے صدقے قیامت کے دن پار لگ جائیں گے، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو جوڑ دیجئے ان لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کو وابستہ کر دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی، ہمارے اعمال کی اصلاح کی۔ آج الحمدللہ رب العالمین حاجی نظام الدین، حاجی صدر الدین، مولانا قاضی کرم الدین، مولانا قاضی مظہر حسین اور حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب اظہر دامت فیوضہم کی پاکیزہ نسل میں مولانا راغب حسین عمار آگے آ کے اپنے باپ دادا کے کام کو آگے چلانے کا عزم کر چکے ہیں۔ بھی والو ان کا ساتھ دو گے یا ساتھ چھوڑو گے؟ پکی بات ہے۔ مدرسے چلانے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، عالم اسباب میں جن ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج وعدہ کرو اس خاندان کو مدرسہ چلانے کے لیے بھی سے باہر نہ جانا پڑے۔
ماشاءاللہ دیکھو نا جی، اخلاص کی بات ہے. یہ 1000 نہیں، یہ 1 کروڑ ہے. اور یہ 1000 کا اعلان کرنا یہ اس خاندان کے لیے سپورٹ نہیں، یہ اپنی قبر کی روشنی کا سامان ہے. سارے دوست عزم کر لیجئے، جس کے پاس جتنی توفیق استطاعت ہے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اپنی صدقات، اپنی زکاتیں، اپنے عطیات، اپنے فطرانے، اپنے جتنے بھی ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے روزمرہ کی اس مدرسے کی ضروری. اور بھائی یاد رکھو، میرے ذمہ کسی نے نہیں لگا کہ میں چندہ کروں، نہیں، یہ خدام کا مزاج ہے. اگر بالفرض آپ سارے بھی والے کھڑے ہو کر کہہ دو نا خدا نخواستہ کہ جی ہم تو یہ مدرسہ نہیں چلا سکتے، تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. جس رب اکبر نے 150 سال پہلے مولانا کرم الدین کو اکیلا نہیں چھوڑا، جس نے قاضی مظہر حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا، وہ رب ان کی اولاد کو بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. سارے دوست دامے درمے قدمے سخنے ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرو، آج کے بعد ہمارے اموال، ہمارے جذبات مدرسہ اصحاب بدر کے لیے وقف ہے. مدرسہ اصحاب بدر چلانے کے لیے اس خاندان کو بھی سے باہر نہ جانا پڑے اور بھی میں رہتے ہوئے آپ کے گھروں میں نہ آنا پڑے. نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل سے تمہیں فون نہ کرنا پڑے، تم خود اپنے اموال ان کی دہلیز تک پہنچاؤ. کیوں؟ بھی والو یہ تمہاری 7 نسلوں کے محسن ہیں. اگر آج عالم اسباب کے اندر یہ خاندان نہ ہوتا، آج آپ تعزیہ اٹھا رہے ہوتے، آج آپ تابوت اٹھا رہے ہوتے، آج آپ امام باڑوں کے اندر بیٹھے ہوتے، آج آپ کی اولاد میں 4 5 بچے حافظ قرآن ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بچی دین کی عالمہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے. اس خاندان کا احسان ہے، اپنے محسنوں کو بھولتے نہیں ہوتے. کون انشاءاللہ ان کے دامے درمے قدمے سخنے ان کے ساتھ اپنے تعاون جاری رکھیں گے؟ سارے دوست وعدہ کرتے ہو؟ کیونکہ ہم نسبتوں والے ہیں. جب حضرت صفیہ کا نکاح ہوا نا، حضرت صفیہ نبی کی بیوی، جب ان کا نکاح ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ مصر کی رہنے والی ہے، مصر کی. آج کے بعد مصر میرا سسرال ہے. میری امت کے لوگوں، مصر والوں کا احترام تم پر لازم ہے. حضور کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ مصر والوں کا احترام. یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ نسبت بول رہی ہے. مصر والا جب بھی کوئی تمہیں مل جائے، یاد رکھنا یہ محمد کے سسرالی ہیں. اور کون محمد؟ جو پورے انسانیت کے محسن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کلمہ، ایمان، قرآن تم احسان سمجھتے ہو تو محمد کی اولاد کو بھول نہ جانا، محمد کے سسرال کو بھول نہ جانا. میں کہتا ہوں جو نبی اپنے سسرال کی لاج رکھتے ہیں، وہ اپنے پہلو میں پڑے ہوئے 2 سسر ابو بکر و عمر کی لاج نہیں رکھیں گے. تو کون ہے وہ خاندان جس نے آپ کو صحابہ کی محبت سے آشنا کیا؟ وہ یہی خاندان ہے. سارے دوست وعدہ کرو کہ انشاءاللہ مدرسہ اصحاب بدر میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ. اس قدر رش لگا دو اصحاب بدر مدرسہ میں، اس قدر رش لگا دو کہ ہمارے امیر محترم حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ بھی کے مدرسے کے لیے کسی کھلے مقام پر جگہ خرید کے ایک عالی شان بلڈنگ تعمیر کر کے، اگرچہ بلڈنگیں تعمیر کرنا مشنری لوگوں کا وطیرہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان میں بلڈنگیں کھڑی کی، قاضی مظہر نے سر کھڑے کیے، قاضی مظہر نے ضمیر کھڑے کیے، قاضی مظہر نے لوگوں کے ضمیر کو سنوارا. لیکن آج آپ سارے بھی والے، میں بھی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جلسہ بھی میں ہو رہا ہے اور اکثریت بھی والوں کی بیٹھی ہے. آپ سارے دوست آج یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ
اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو مدرسہ میں بھیج کر اس کے تعلیمی معیار کو بلند کریں گے اور عالم اسباب میں اس کی ضروریات کی جتنی بھی سبیلیں ہیں ہم اس خاندان کو لب نہیں کھولنے دیں گے، بلکہ از خود آگے بڑھ کر ہم اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے۔ جو دل سے عزم کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے دوست خوش ہیں بھئی اس مدرسے سے؟ جب قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں مدرسہ بنایا، میں آخری بات کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ 40 منٹ ملے تھے لیکن ٹائم تھوڑا ہے، میں صرف 40 منٹ پہ اکتفا کرتا ہوں، 1 گھنٹہ پھر ان سے انشاءاللہ۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند خط لکھا، کس کو؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو رحمہ اللہ۔ خط لکھا کہ حضرت مدرسہ بھی میں ہونا چاہیے کہ چکوال میں؟ اس زمانے کے اعتبار سے سہولیات نہیں تھیں، ضروریات نہیں تھیں، وسائل کا فقدان تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھی میں ہونا زیادہ بھی کی بجائے چکوال میں ہونا زیادہ مفید ہے۔ کیا فرمایا؟ بھی کی بجائے چکوال میں ہونا، پھر چکوال میں مدرسہ بنا، تاریخ خدا میں اہل سنت بنی، مدرسہ اہل سنت تعلیم النساء بنا، امدادیہ مسجد مدنی مسجد مدرسہ اظہار الاسلام بنا، اور اس کے فیض یافتگان چاروں صوبوں میں پھیل گئے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگلی صبح پھر مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں سے کام کا آغاز کیا تھا، ایک بار سورج وہیں سے طلوع ہو رہا ہے۔ اس سورج کی کرنیں انشاءاللہ اس عالم کو اپنی کرنوں سے منور کریں گی، علماء پیدا ہوں گے، حفاظ پیدا ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک مدرسہ اصحاب بدر چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ اللہ پاک قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ اس خاندان کو سلامت رکھے۔ اور ہمارے بھائی مولانا راغب حسین عمار، مولانا کرم الدین صاحب جو ہے نا، یہ پوری زندگی بولتے رہے نا، اور قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی پوری زندگی بولتے رہے۔ ان کے حصے میں جو چپ تھی نا، وہ ہمارے بھائی راغب کو مل گئی۔ یہ ہمارے بھائی انشاءاللہ یہ اس مدرسہ کے محتمم ہیں، اور یہ اپنے باپ دادا کی میراث کو لے کر چلنے والے ہیں۔ ان کی چپ کو چپ نہ سمجھو۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا تھا، جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا؟ تو مولانا کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ، مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ بولتے رہے 4 گھنٹے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خطابات ہیں کہ نہیں؟ پوری زندگی مناظرے، پوری زندگی تقریریں۔ تو ان کی فطرت میں جو خاموشی تھی نا، اللہ نے وہ اس خون کو نصیب کر دی۔ لیکن آج ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا چپ کا روزہ توڑ دیں، انشاءاللہ یہ کھلیں گے، ان کا سینہ کھلے گا۔ کیوں؟ ان کے خون میں، ہاں، یہ کوئی عام خون نہیں ہے، یہ ان کا خون نہیں ہے جو 1.5 گز کی زبان نکال کے صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ یہ ان کا خون ہے جنہوں نے پوری زندگی صحابہ کی عظمت کے ستارے چمکائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو شر شیاطین سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی صبح تک اس مرکز اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے۔ دامے درمے قدمے سخنے اللہ اصحاب بدر مدرسہ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔